اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ، مسئلہ نمبر 69، بحث استبراء، درس نمبر 23۔ استبراء مسئلہ شرعی کو سمجھنے کے لیے احساس سے شرمساری کرنا ایک حماقت والا کام ہے۔ جن سے انسان کو شرم کرنا چاہیے ہم ان سے شرم نہیں کرتے، مسئلہ شرعی پہ پہنچ گیا تو سب سے شرم جمع ہو کے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے استبراء کے عمل کو میں تفصیل سے بیان کروں گا، چونکہ توضیح میں آیت اللہ سیستانی صاحب باقی مراجع اعظام تقلید نے لکھا ہے، اور یہ چونکہ بہت سارے فقہی مسئلہ اس پر موقوف ہے، اس کو جاننا چاہیے، خصوصاً نوجوان طبقہ جو تازہ بالغ ہوئے ہیں ان کو ان کا پتہ معمولاً نہیں ہوتا، اس لیے یہ اہم مسئلہ ہے، خوب غور کریں۔ استبراء کیا ہے؟ استبراء کے کئی طریقے ہیں اور کئی معنی ہیں۔ یہاں پر مراد انسان بول کرے تو بول کرنے کے بعد استبراء کرنا ہوتا ہے۔ استبراء کا معنی ہے براءت طلب کرنا، یعنی یہ اطمینان پیدا کرنا کہ بول کے نلی میں کوئی پیشاب باقی رہا رکا ہوا نہیں ہے، جو تھا وہ سب نکل آیا ہے، یہ پتہ کرنے کے لیے استبراء کرتے ہیں۔ استبراء ایک مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن نہ کرنے کی صورت میں کچھ صورتوں میں اگر کوئی رطوبت نکلے تو انسان کا کپڑا بھی نجس ہوتا ہے، وضو بھی باطل ہوتا ہے، یہ مسائل ہوتا ہے۔ پس اصل عمل مستحب ہے، لیکن استبراء کرنے اور نہ کرنے میں کچھ مسائل میں فرق پڑتا ہے۔ خوب سب مرد حضرات، جو مرد پیشاب کرنے کے بعد اس غرض سے انجام دیتے ہیں، استبراء کے عمل کو انجام دیتے ہیں تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ اب پیشاب نالی میں باقی نہیں رہا، پیشاب کی جو نالی ہے جسم میں مثانے سے لے کر باہر تک، اس نالی میں کوئی پیشاب کا کوئی قطرہ باقی رکا ہوا نہیں ہے، یہ اطمینان پیدا کرنے کے لیے استبراء کرتے ہیں۔ اس کی کئی ترکیبیں ہیں، استبراء کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہو جانے کے بعد، جب انسان پیشاب کرے، باتھ روم میں جا کے پیشاب کرے یا کھیت میں پیشاب کرے جو دیہاتوں میں ہوتا ہے، خلاصہ پیشاب کرنے کے بعد اگر مقعد نجس ہو گیا ہو، یعنی غائط بھی کیا ہے، پاخانہ بھی کیا ہے، تو کیا کریں؟ تو پہلے اسے پاک کریں، پہلے مخرج غائط کو پاک کریں، پاک کرنے کے بعد پھر 3 دفعہ بائیں ہاتھ کے درمیانی انگلی کے ذریعے، بائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ نہیں، بائیں ہاتھ کے درمیانی انگلی کے ساتھ مخرج غائط سے لے کر علامت مذکر کی جڑ تک فشار کے ساتھ انگلی کو کھینچے، زور سے کھینچے تاکہ اس نالی میں کوئی پیشاب رکا ہے تو نکل آئے باہر۔ خوب جڑ تک 3 دفعہ کھینچ لیا۔ اس کے بعد علامت مذکر کی جو جڑ سے لے کر اس کے خود نگاہ تک اس کو 3 دفعہ کھینچے۔ اس کے بعد انگوٹھے کو عضو تناسل کے اوپر، یعنی خود نگاہ کے اوپر، اور انگوٹھے کے ساتھ والے انگلی، اشارے کی انگلی کو اس کے نیچے رکھ کر 3 دفعہ خود نگاہ کو دبائیں۔ خوب اس طرح کھینچنے کے بعد پھر 3 دفعہ خود نگاہ کو جھٹکا دیں تاکہ اس میں کوئی پیشاب رہ گیا تو باہر نکل آئے۔ یہ ہے استبراء کا طریقہ۔ البتہ یہاں جو کہا ہے کہ پہلے مخرج غائط کو دھو لیں، چونکہ مخرج غائط کو پاک نہیں کرے گا تو پھر
ہاتھ کو اس طرح استعمال کریں کہ پاخانہ نہ لگ جائے، ورنہ یہ پوری نجاست اوپر تک آئے گا، وہ دھونا پھر مسئلہ ہو جائے گا، پانی کم پڑے گا۔ ایک لوٹا پانی پاکستانیوں کے باتھ روم میں ہوتا ہے، وہ پیپ تو نہیں رکھتے ہیں، عام طور پر لوٹا رکھتے ہیں، پھر اسی لوٹے سے وضو بھی کرے گا، اسی پانی سے وضو بھی کرتا ہے، پھر وہ برتن دھونا بھی اسی میں ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ خود بہتر جانتے ہیں۔ خلاصہ کلام اس کے استبراء کا طریقہ یہ ہے۔ اب یہ حکم، مسئلہ نمبر 70، وہ رطوبت جو کبھی کبھی شہوت ابھرنے پر مرد کے آلۂ تناسل سے خارج ہو جاتی ہے، اسے مزی کہتے ہیں۔ مزی اگر استبراء کرنے کے بعد اور طہارت کرنے کے بعد مزی نکلے تو وہ کیا ہے؟ پاک ہے، شلوار بھی نجس نہیں ہوتا۔ علاوہ از ان وہ رطوبت جو کبھی کبھی نطفے کے خارج ہونے کے بعد خارج ہوتی ہے، جسے وضی کہا جاتا ہے، یا وہ رطوبت جو بعض اوقات پیشاب کے بعد نکلتی ہے، جسے ودی کہا جاتا ہے، اگر پیشاب اس سے نہ ملا ہو تو پاک ہے۔ خب پیشاب اس سے نہ ملا ہو تو معنی یہ ہے پہلے استبراء کیا ہے، اس کے بعد اس علامت کیا ہے مخرج بول کو دھویا ہے، دھونے کے بعد یہ نکلے تو پاک ہے۔ اما ابھی تک مخرج بول کو دھویا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، خود تو پاک تھا، اما جب اس کی جگہ سے نکلے گا تو وہ چونکہ جگہ متنجس ہے، وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ یہ پاک ہونے کا حکم اس صورت میں ہے جب آپ مخرج غائط کے بعد استبراء کیا ہو اور اس مخرج بول کے بعد استبراء کیا ہو اور مخرج بول کو دھویا ہو، دھونے کے بعد یہ نکلے تو پاک ہے۔ مزید یہ کہ جب کسی شخص نے پیشاب کے بعد استبراء کیا ہو، استبراء کر چکا تھا اس نے، اور اس کے بعد رطوبت کوئی تری نکلے جس کے بارے میں اسے شک ہوتا ہے آیا وہ تری پیشاب ہے یا اوپر والے مزی ودی اور وزی میں سے کوئی ایک ہے، یا مذکورہ بالا تین رطوبتوں میں سے کوئی ایک ہے، تو جب تک چونکہ آپ کو یقین نہیں ہے یہ پیشاب ہے تو یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ بھی پاک کب ہے؟ جب یہ مخرج بول کو دھو چکا ہو، اگر دھویا نہیں تو بذاتی پاک تھا، اندر سے نکلتے وقت پاک تھا، جب اس کے سر سے گزرا تو چونکہ سر متنجس ہے، یہ بھی مرطوب ہے، وہ نجس ہو جائے گا۔ خوب، بس یہاں تک کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔